اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی بھائی، تمام سینٹرل کیبنٹ کے ذمہ داران، تمام نیشنل کونسل کے ذمہ داران، تمام ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران، تمام ٹاؤنز کے ذمہ داران، شعبہ جات کے تمام کارکنوں، ساتھیوں، ذمہ داروں، میری ماؤں بہنوں، تمام ساتھیوں، سب کو السلام علیکم۔ پاک زمین پارٹی کے ساتھیوں، 19واں تربیتی اجتماع ہے۔ ہر اجتماع میں ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ٹاپک ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے شمشاد صدیقی بھائی نے ایک ریسرچ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، کامیاب لوگوں کے بارے میں جو ریسرچ تھی۔ اس میں سے اگر آپ کو اس آدھے گھنٹے کے لیکچر میں سے آپ کو اگر 4 باتیں بھی یاد رہ جائیں، آپ اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنا لیں، تو امیجن کریں کہ یہی اس کا مقصد ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے کتنے سارے لوگ ہوں گے، کتنے ذہن لگے ہوں گے، انہوں نے کتنے لوگوں کو 5 لاکھ لوگ بتا رہے ہیں، ان کو انٹرویوز کر کے ان سے جو نچوڑ نکالا، اس کو کسی نے اپنے دماغ میں اس کو بٹھایا، اس کا علم حاصل کیا، اور وہ علم لا کر ابھی آپ کے سامنے بغیر انٹرنیٹ کھولے، بغیر میڈیا کھولے، بغیر پیسے خرچ کیے، وہ آپ کے سامنے اس علم کو شیئر کر رہا ہے۔ یہی اس تربیتی اجتماع کا اصل مقصد ہے کہ پاک سے زمین پارٹی کے کارکنان اس پاکستان میں، اس معاشرے میں منفرد نظر آئیں، زیادہ علم والے نظر آئیں۔ علم ہوگا، نالج ہوگی تو انسانیت کی فلاح کا باعث بن سکیں گے، انسانیت کے لیے فلاح کا باعث بن سکیں گے، انسانوں کی خدمت کر سکیں گے۔ عہدے انسان کی خدمت کی گارنٹی نہیں دیتے، اگر دے رہے ہوتے تو کوئی بھی عہدہ خالی نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم سے لے کر ایک کونسلر تک سارے عہدے پہ تو لوگ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی بھی ایک عہدہ خالی ہو جس کی وجہ سے ہمارے آج یہ حالات، ایسا تو نہیں ہے۔ ان عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں، ان عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات۔ ساتھیوں، میں چند چیزیں، چونکہ یہ کیمرے آن ہیں سارے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل کی بارش میں 8 افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے والی بارش میں 33 افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے، اور ویسے 50 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے UN اسمبلی میں ایک تقریر کی، تقریر بہت اچھی کی۔ اس تقریر کے اوپر خاص طور پر جو کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے ہم بھی پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کشمیر کے معاملے میں، آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان کی وزیر اعظم کی انکنڈیشنل سپورٹ پہلے دن سے کر رکھی تھی۔ ایون کہ ہم کشمیر بھی گئے تو ہم نے جا کر وہاں بھی کھڑے ہو کر، جبکہ وہاں پر موڈ کچھ اور تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس معاملے میں پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کر، اس لیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی نے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اسی کو یہ ایکسس حاصل ہوگا، تو ابھی سیاست اس پہ نہیں کریں گے۔ تو ساری سپورٹ انکنڈیشنل دے رکھی تھی پہلے دن سے، لیکن ہم ایک بات کرتے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ نہ بولیں کہ کیا ہم جنگ کر لیں، جو یہ کہتے تھے اسمبلی میں، انہوں نے خطاب کیا اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کر لیں؟ نہ، یہ نہ کہیں، یہ میں نے ہر جگہ یہ بات کی ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو اگر آپ نے پہلے سے انڈیا کو یہ بتا دیا کہ آپ جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تو کشمیری فارغ ہو گئے۔ تو یہ نہ کہیں، ہم نے پہلے دن سے یہ ایک جسٹیفائیڈ لاجیکل اپنا اسٹانس رکھا۔ کل انہوں نے UN اسمبلی میں خطاب کیا، اس پہ انہوں نے اس کی اسپرٹ جو تھی، کشمیریوں کی اسپرٹ جو تھی، اس کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی۔ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور میں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس والی بات کی کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں، سیاست برائے سیاست اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں گے، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں گے۔ انہی کی بات کو وہیں سے میں لیڈ لے کے چلتا ہوں، انہی کی بات کو کیری فارورڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے کشمیر کی بات کرتے ہوئے مثال دی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسٹ میں پڑھے لکھے ہیں زیادہ، اور ویسٹ میں انہوں نے، مغرب میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، ان کو رہنا ہوا ہے وہاں پہ، تو وہ ویسٹ کی مینٹیلٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ This is what the basis of his argument۔ فیئر انف، صحیح بات ہے بالکل۔ اور اس کو آگے چلتے ہوئے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ چونکہ میں ویسٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، تو کیا ویسٹ میں لوگ 80 لاکھ لوگ کشمیر میں یرغمال کر دیے گئے ہیں، قید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8000 اگر جانوروں کو بھی اس طرح سے قید کر دیا جائے تو
ویسٹ میں مظاہرے شروع ہو جائیں گے ویسٹ کی مینٹیلٹی کو جانتے ہوئے. انہوں نے یہ والی بات کی. یہ میں ان کی تقریر کہہ سکتا. صحیح بات ہے, اچھی آرگومنٹ ہے, اچھی مثال ہے, اچھی آرگومنٹ ہے. پھر انہوں نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ اگر 8,000 یہودی بھی کہیں پر اگر قید ہو جائیں یا ارغمال ہو جائیں تو وہ ان کو کیا ویسٹ اسی طرح سے ارسپانسبل رہے گا, ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ ٹھیک بات. اب یہاں سے میں اپنے ملک میں آ جاتا ہوں, اس جسٹیفیکیشن سے لے کر, اس ویسٹ کی مینٹیلٹی سے لے کر میں اپنے ملک میں آ جاتا ہوں. کیا ویسٹ کے کسی ملک میں بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے 33 بندے مر جائیں ایک بارش میں, اور اس کے 1 مہینے کے بعد 10 منٹ کی بارش میں 8 انسان مر جائیں کرنٹ لگنے سے؟ اس کرنٹ لگانے والے ادارے کو وزیر اعظم اس ملک کا پوچھے گا ہی نہیں. یہاں پر ویسٹ کی نالج اور ویسٹ کا کلچر اور ویسٹ کو کاپی کرنا بھول جاتے ہیں ہمارے لوگ. ویسٹ میں 33 جانور بھی اکٹھے کرنٹ لگنے سے مر جائیں, حکومت ہل جائے. پہلے انسیڈنٹ کے بعد کچھ نہیں ہوا, کوئی نوٹس نہیں وزیر اعظم کا. بول بول کے تھک گیا کہ یہ کے الیکٹرک کا جو مالک ہیں ابراج گروپ کے, وہ وزیر اعظم کے پرسنل دوست ہیں. وہ آتے ہیں تو بنی گالا میں ٹھہرتے ہیں, وہ آتے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ڈونر ہیں. وزیر اعظم نے ان کو ایک فون نہیں کیا اٹھا کر عارف نقوی کو کہ بھئی تمہارے پاس 10 سالوں سے یہ ادارہ ہے, تم بجلی دے پائے ہو نہیں دے پائے, لوڈ شیڈنگ ختم کر پائے نہیں کر پائے. یہ تو پہلے نہیں مرتے تھے لوگ, اس کراچی میں بارشوں سے پہلے کبھی نہیں مرے اس طرح سے لوگ. تم نے کہاں لے گئے ہو, کیا کر رہے ہو اس ادارے کے ساتھ کہ ذرا سی بارش ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں؟ کیا کر دیا اس کو؟ کوئی پرسان حال نہیں, کوئی نوٹس نہیں, کوئی بات نہیں. تو کیا ویسٹ میں اگر جانور بھی اتنی تعداد میں مر جاتے, امریکہ, یورپ میں, لندن میں, تو کیا وہاں کا وزیر اعظم اسی طرح سے ان نوٹس رکھتا, ساری چیزوں کو بے حس رہتا ساری چیزوں میں؟ کیا ویسٹ میں قصور کے معصوم بچے, ابھی کچھ دنوں پہلے بچی کا واقعہ ہوا, اس کو اٹھا کر اس کو قتل کر دیا زیادتی کر کے, 4 بچوں کی لاشیں ملی ہیں, 3 کی اکٹھے, 2 کی, 1 کی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو زیادتی کر کے ان کو ٹکڑے کر کے کاٹ کے ڈال دیا ان کو. خبر آئی, خبر ختم ہو گئی. کیا ویسٹ میں کسی کو آوارہ کتا کسی کو کاٹ لے اور اس کی جان چلی جائے کسی بچے کی, تو وہاں کی حکومت اسی طرح سے چلتی رہ جائے گی, وہاں کی حکومت اسی طرح سے فنکشنل رہے گی؟ جانور مر جائے تو ریاست میں ایک تہلکہ مچ جاتا. جہاں تک کل وزیر اعظم نے بات کی, صحیح بات کی, تائید کر دی, لیکن اپنے گھر میں عمل کیا ہے؟ اسی ویسٹ کی مثال لے کر اپنے گھر میں عمل کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں you should walk your talk, کہ آپ جو بولیں وہ اس پر چل کے دکھائیں, اس پر عمل کر کے دکھائیں. تو یہ تو پوری ہپوکریسی ہے, ڈائیکوٹمی ہے, یہ تو پورا تضاد ہے. اور کوئی میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ ہماری پرابلم, مجھے تشویش, مجھے افسوس, مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا آج بلیک ہے, سیاہ ہے, اندھیرا ہے. میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے آئندہ آنے والا کل اس سے زیادہ تابناک, اس سے زیادہ بلیک نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ سیاہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم آج ایسا کچھ نہیں کر رہے کہ میرا آنے والا کل ٹھیک ہو سکے. بے حسی ہے, میرا آنے والا کل اس سے زیادہ خراب ہے. تو کراچی میں آپ سارے ادارہ, آپ کچرے کے اوپر آپ نے اشر دیکھ لیا, فیڈرل گورنمنٹ آ گئی, پروونشل گورنمنٹ ابھی ہے, سٹی گورنمنٹ اپنا, حل نہیں ہوا ہے مسئلہ, کوئی حل نہیں ہے. پانی کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا, نالوں کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا, بجلی کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا. ویسٹ میں یہ جو بجلی کا ادارہ ہے, کرنٹ کا ادارہ ہے, الیکٹریسٹی کا ادارہ ہے, اس میں وہاں پر مونوپولی نہیں ہے. مونوپولی کہتے ہیں کسی ایک کمپنی کی اجارہ داری. ابھی کے الیکٹرک کو پتا ہے کہ آپ مرو یا جیو, بجلی آپ نے اسی سے لینا ہے. ایسے آپ بائیکاٹ کرو گے اگر کے الیکٹرک کا, تو بجلی نہیں آئے گی آپ کے پاس. ایک ہی ادارہ ہے. آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں ٹیلی فون کا بھی یہی حال ہے, ٹیلی فون کا بھی یہی حال تھا, ٹیلی فون کا, کہ جس کے گھر میں ٹیلی فون لگتا تھا وہاں پر مٹھائیاں بٹتی تھیں. ٹیلی فون, اتنی بڑی ٹیلی فون لگنا اتنی بڑی چیز کہلاتی تھی, چیز ہوتی تھی, کیونکہ ایک ہی پی ٹی سی ایل تھا, پاکستان ٹیلی کام.
ایک ہی ادارہ تھا, کوئی اور ادارہ نہیں تھا. تو ٹیلی فون لگنے پہ لوگ مٹھائی بانٹتے تھے, مبارکباد دینے آتے تھے محلے والے جس کے گھر میں ٹیلی فون ہوتا. اور ٹیلی فون کی کاسٹ اتنی ہائی تھی کہ کال سننے پہ بھی پیسے لگتے تھے. ہماری زندگیوں کی بات ہے, ابھی 20 سال پہلے کی بات ہے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا تو شاید کم. کال ریسیونگ کال کے بھی پیسے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد اس شعبے کو لبرلائز کیا گیا, اس کی مونوپولی ختم کی گئی. مونوپولی اس وقت کیوں یہ تھا کہ بھئی مونوپولی تھی, تو جتنے بھی بل دیں وہ سننے پہ بھی پیسے لیں, بات کرنے آپ اس کو کچھ نہیں کر, اگر آپ کو بات کرنی تو ایک ہی ادارہ ہے, کر لو, ورنہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, لبرلائز کیا گیا اسے, پالیسیز چینج کی گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ نے اس کے اندر کمپٹیشن, پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کیا. کمپٹیشن آ گئی اس کے اندر. جب کمپٹیشن آ گئی تو یہ سیلولر فون والے آئے اور اس کے بعد اس کو اور لبرلائز کیا گیا, تو مختلف کمپنیز آ گئیں. اور آج آپ نتیجتاً یہ دیکھتے ہو کہ کم سے کم آدھی درجن سے بھی زیادہ کمپنیز ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جیس کا کارڈ لے لو کہ سم لے لو, آپ ٹیلی نور کا سم لے لو کہ سم لے لو, آپ زون کا سم لے لو. ایسے ہی ہے نا, ہر کوئی کمپٹیشن چلا رہا ہے. اور اس کمپٹیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایک کی سروس ٹھیک نہیں آ رہی, آپ فوراً جو ہے وہ سم چینج کر لیتے ہو, دوسرے پہ چلے جاتے ہو. ایک زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے, آپ فوراً دوسرے پہ چلے جاتے ہو, ہے نہیں ہے. تو آپ ٹی وی کھول کر دیکھتے ہو تو ایڈورٹیزمنٹ جس پہ چل رہی ہوتی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے لیڈ لے رہا ہوتا ہے کہ بند فون کھولو گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے, اتنے پوائنٹ مل جائیں گے, اتنا کچھ ہے نہیں ہے. اسی طرح دنیا بھر میں یہ بجلی کا بھی جو ادارہ ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن مختلف کمپنیز کے پاس ہیں, ایک کمپنی کے پاس نہیں ہوتی. میں خان صاحب کو بتاتا ہوں کہ وہ ویسٹ میں خود بتاتے ہیں کہ وہ پلے بڑے, کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے, وزیر اعظم آج پاکستان ہے. یہاں پر ویسٹ کیوں نہیں نظر آتا ان کو؟ ویسٹ میں, یورپ میں, لندن میں جائیں آپ کو جس ادارے کی بجلی چلانی اس کا کارڈ خریدیں, لا کر اپنے اس پہ لگائیں, وہ بجلی آن ہوئے. وہاں پر ڈسٹریبیوشن کی ملٹیپل کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کی ملٹیپل کمپنیز ہیں. پروڈکشن ایک جگہ ہو رہی ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی مختلف, آپ جس کا کارڈ لگاؤ گے, جس کا کارڈ لو گے جس بجلی کی کمپنی کا, اس کا میٹر آن ہو جائے گا. تو ہر کوئی, جس طرح سے میں نے آپ کو ٹیلی فون کی مثال دی, ہر وہاں پر بجلی کی کمپنیز میں بھی آپس میں وہاں پر کمپٹیشن ہے. کوئی نہیں مر رہا وہاں پہ, اور وہ اپنا انفراسٹرکچر اچھا کرتے چلے جا رہے ہیں اور سستی چیزیں دیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس وزیر اعظم صاحب کو حل کر دینا چاہیے مسئلہ, یہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو حل کر دینا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا دیکھی بھی, دنیا میں چیز ہو رہی ہے, یہ ان کے اپنے ہاتھ کا کام ہے, نہیں حل کر رہے. خود مثال دیتے ہیں کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ خود, ان کو ویسٹ کا پتہ ہے, چیزوں کو پتہ ہے. یہ تو ان کی یہ کاپی کرنے کی چیز ہے, یہ تو ان کے ہاتھ کا کام ہے, ان کو کر دینا چاہیے, نہیں کر رہے. پھر کون سے ویسٹرن کنٹریز میں اور یورپین کنٹریز میں سیوریج اور پانی کا نظام اور کچرا اٹھانے کا نظام وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں, کہیں نہیں ہے. وہاں کی یونین کاؤنسل کے پاس ہے, سٹی کے پاس بھی نہیں, یونین کاؤنسل جو کہ دلی میں ہوتی ہے. ہم اس پہ پروپوزل دے چکے ہیں, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, ہم اس پہ لاجک دے چکے ہیں, اپنی آرگومنٹ میں جیت چکے ہیں کہ بھائی یہ نظام جب تک یونین کاؤنسل تک نہیں جائے گا, یونین کاؤنسل تک نہیں جائے گی چیز, جب تک یہ نظام نہیں صحیح ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے پروپوزل دی کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے. آج ہم نے اپنے وکلا سے سب لوگوں سے بات کر کے اس کو موڈیفائی کیا ہے کہ جو آرٹیکل 140 ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو پرابلم کیا ہے ساتھی, میں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو تو اسے بات نہ کرو, اس کو لاجک کے ساتھ سمجھاؤ. پاکستان کے آئین میں, یہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے نا, بھلے نہیں چل رہا ہو لیکن جہاں پر اپنی مرضی کی ہے وہاں پہ یہ اوتھ اٹھاتے ہیں, آئین کے مطابق اٹھاتے ہیں نا, آئین کا ذکر رہتا ہے. ہم آئین کی بات کر لیتے ہیں. آئین میں وفاق ہے, صوبہ ہے, اور نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ تین کیڈرز ہیں گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات, اس کے شعبے, اس کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم آتا ہے, اوتھ اٹھاتا ہے,
اور اس کو کوئی ادھر ادھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے اس کے پاس کتنے ڈپارٹمنٹ ہے، کیا فنکشن ہے، وہ کام شروع کر دیتا ہے اوت اٹھانے کے بعد۔ اسی طرح سے صوبائی وزیر اعلیٰ آتا ہے، جیتتا ہے الیکشن، اوت اٹھاتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، اس کو پتہ ہے اس کے پاس کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، آئین میں لکھے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے حلف لے کر کام شروع کر دیتا ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی باری آتی ہے، جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی باری آتی ہے، وہ جب وہ اس کے پاس ہر سال 6 سال 8 سالوں کے بعد جو ہے وہ اس کے فنکشنز میں اپنے حساب سے پروونشل گورنمنٹ چینج کرتی چلی جا رہی ہے۔ پرابلم میں اچھا مزے کی بات ہے کہ وفاق کا صوبے کا کے پاس جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یا وفاق میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اب وفاقی وزیر خارجہ ہے یا وزیر دفاع ہے یا وزیر صنعت و تجارت ہے یا وزیر خزانہ ہے، اس کا ڈائریکٹ عوام سے کے مسائل سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی عوام کی کیا ہے کہ اس کو پینے کا پانی چاہیے، وفاق کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو سیوریج کا نظام باہر چاہیے، اس کا وفاق کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو بجلی چاہیے، وفاق کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو گیس چاہیے، وفاق کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے گھر کے آگے سے صفائی چاہیے، وفاق کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے محلے میں گورنمنٹ سرکاری اسکول اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے چاہیے، وفاق کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بچوں کو ایک چھوٹی ڈسپینسری میں لے کر جا کر چھوٹا علاج کرانا ہے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو کہ انسان کی روزمرہ ضروریات زندگی ہے، نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اس کا تعلق اس کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی فنکشنل نہیں ہے، وہیں پر کنفیوژن ہے، وہیں پر ڈرامے بازی ہے، وہیں پر اتنی کنفیوژن ہے، کریٹ کر دی گئی ہے، نہیں کریٹ کر دی گئی ہے، بلوے کا کیس بنا دیا گیا تاکہ کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جس کیس کو خراب کرنا ہو اس میں 25 لوگوں کے نام ڈال دو اس ایف آئی آر میں، ختم ہو گئی ایف آئی آر، بلوے کا کیس بن گیا۔ بھائی جو لوگ ایم کیو ایم سے آئے میں سمجھتا ہوں گا نا اس والی بات کو، شمشاد بھائی نہیں سمجھیں گے، آپ لوگ تو سمجھو گے نا اس والی بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جان بوجھ کر اس کو جو کہ سب، لیکن جب میں اور تم یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو کیا ملک کے چلانے والوں کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جس کو بیٹھ کر اس مسئلے کو ونس فار آل ریزالو کرنا ہے، بیٹھ کر اس کو ریزالو کرنا ہے، لیکن کوئی فکر ہے نہیں ہے، فکر کسی کو کوئی پریشانی ہے نہیں ہے پریشانی۔ 8 لوگ مر گئے یہاں پر کرنٹ لگنے سے، 2 بھائی ایک سگے بھائی مر گئے، 2 نوازی مر گئے، 1 غریب بچی مر گئی، 8 لوگ مر گئے، اس سے پہلے 33 لوگ مر گئے، 2 جوان، 2 بھائی اور اس کے ساتھ تیسرا دوست عید کی چاند رات میں مر گئے کرنٹ لگنے سے۔ صبح عید کی نماز کے ساتھ اس کے جنازے اٹھ رہے، کوئی پرواہ ہے کسی کو؟ کوئی گورنمنٹ ہلی، کوئی وزیر اعظم آیا، وزیر اعظم ہوتا آ کر درد رکھنے، آ کر کے ایس سی کے آفس میں بیٹھ جاتا، خود درد رکھنے والے حکمران ہوتے، جا کے قصور میں تھانے کے اندر بیٹھتے بستر لگا کر کہ یار معصوم بچوں کو زیادتی کر کے، ریپ کر کے، اس کو قتل کر کے، ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں، یہ فلسطین اسرائیل کر دے فلسطین میں تم یہاں پر ریلیاں نکالو گے، یہ انڈیا کر دے کشمیر میں تم یہاں پر ریلیاں نکالو گے۔ اس کے لیے اس جرم کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کی ضرورت ہے کیا؟ یہ بجلی سے مرنے والے، کرنٹ لگنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کی ضرورت ہے؟ تمہارا قصور ہے، سب تمہارا قصور ہے، تم ہو ظالم، تم سب لوگ ظالم ہو، تم سب لوگ ظالم ہو، تمہارا قصور ہے۔ امیون ہو گئے تم لوگ، امیون ہو گئے، امیون کہتے ہیں کہ عادی ہو گئے ہو۔ شاید تمہیں، میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، میں تو یہ ویڈیوز نہیں کھول کے دیکھ سکتا، لیکن لگتا ہے تم لوگوں کو مزہ آتا ہے ایسی ویڈیوز مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے۔ تم ہو ظالم، تم قصوروار ہو، گناہگار ہو، سب کچھ ہو، منافق ہیں ہم۔ اور میں اس کی ڈیفینیشن دے چکا ہوں پہلے، میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا مرنا کسی پریس کانفرنس سے رکے گا کیا؟ کسی تقریر سے رکے گا؟ کسی جلسے سے رکے گا؟ کون سی چیز ہے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے بغیر جد و جہد کے دی ہو، بغیر کوشش کے دی ہو؟
کون سا ظلم آج تک اللہ تعالیٰ نے بغیر جہاد کے، بغیر ظلم کے خلاف جہاد کے، بغیر کوشش کے ختم کیا؟ کون سا ظلم ہے آج تک دنیا میں؟ کس کو گھر بیٹھے بیٹھے انصاف دے دیا؟ کس کو گھر بیٹھے بیٹھے ظلم کا خاتمہ دے دیا؟ کون سا ظالم حکمران خود بخود جو ہے وہ اپنی عاقبت کے نظر ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں ہوا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر ایسا ہوتا تو حضور کے دور میں غزوات نہیں ہوتے، ان سے بڑا کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا، دعاؤں سے کام چل جاتا۔ ابھی میں کل کہیں تھا، کسی جگہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جو ہم سوچتے ہیں، ہم بولتے ہیں، اسی تناظر کو، انہی تمام باتوں کو اسلامی قرآن کی آیتوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا۔ and I was relating something۔ میں اس قرآن کے اوپر ابھی نہیں جا رہا، میں تو ابھی ہسٹری پہ اگر آ جاؤں، صرف تاریخ پہ آ جاؤں، کوئی چیز نہیں ملتی بغیر جد و جہد کے۔ تم اور میں اتنے دنوں سے باتیں کر رہے ہیں، نہ پانی صحیح ہوا، نہ کچرا صحیح ہوا شہر کا، نہ بجلی صحیح ہوئی، نہ لوگ مرنا بند ہوئے۔ کیا صحیح؟ ورسٹ ہی ہو گئی نا سچویشن، خرابی ہوتی چلی جا رہی ہے نا۔ تو ابھی 10 تقریریں اور کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی۔ جد و جہد کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگی، ظلم کے خلاف جہاد کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگی۔ لیکن جہاد کرے کون؟ ہم مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جنت میں جانا سب کو ہے، جلدی کسی کو نہیں ہے۔ کرنٹ لگ کر مر رہے ہیں، لیکن کسی غریب کے لیے کونگو وائرس میں مر رہے ہیں، ڈینگی وائرس میں مر رہے ہیں، کرنٹ لگ کر مر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کسی غریب کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں آنچ نہ آ جائے، کہیں ہمیں کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، ہماری جان کو نہ خطرہ ہو جائے۔ اور اللہ مار رہا ہے روزانہ بہانے سے، لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں اس پہ توکل کر کے۔ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جان تو دور کی بات ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں منافقت ہے۔ منافقت کی اگر تشریح دیکھو گے تو ہمارے ایٹیٹیوڈ میں منافقت ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں منافقت ہے۔ نہیں ملے گی منزل، نہیں ظلم کم ہوگا، تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ آواز لگانے کا بھی ایک مدت ہوتی ہے، لگا لی آواز، اب اس سے اگلا اسٹیپ کرنا ہے، اب اس سے آگے جانا ہے، اس لیے کہ لوگ مرنا بند نہیں ہو رہے۔ اس کی تاریخ بتا رہی ہے، سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کے اگلا اسٹیپ، ہاں جارحانہ عزائم نہیں ہیں، سیاست نہیں ہے، این انسانی معاملہ ہے، لیکن تم تیاری نہیں ہو، تم ہو ظالم۔ تو میرے ساتھیو، عمران خان کا قصور نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا قصور نہیں ہے، کسی وزیر کا قصور نہیں ہے، کسی میئر کا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے۔ ہم سب صرف بات کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، خبر دیکھتے ہیں، اگلی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم ساری ڈیفینیشنز میں ظالم کے زمرے میں ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آخری بات ختم کرنا، سوری معذرت، دوسری بات یہ کہ ہر دفعہ کہتا ہوں، اس مجمع میں کتنے لوگوں نے نماز شروع کی ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جن لوگوں نے نہیں شروع کی ہے، میری ریکویسٹ ہے، ابھی 9:15 ہیں، 9:10 ہو رہے ہیں، 9:30 پہ عشاء کی نماز ہوگی، اندر وضو خانہ بنا ہوا ہے، سب ابھی سے نماز پڑھنا شروع کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤ سب۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے آگے نہیں جھکو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، نہ میری بات تمہارے دلوں پر اثر کرے گی، اور نہ تم کسی سے بات کرو گے تو اس کے دل پر بات اثر کرے گی۔ تو یہ جو میں اب تک تو تمہیں صرف کھلی چھٹی دیتا رہا ہوں کہ بھائی کر لینا، ابھی میں تمہیں بول رہا ہوں کہ کرو، اس کو کرو۔ 20 منٹ رہ گئے، میں جب بولتا ہوں وہاں جاتا ہوں، وہی یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، تم ایک کان سے سنتے ہو، دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ تم میری اگر یہ بات بھائی نہیں بھی دل چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے لیڈر مانتے تو پڑھو یار۔ تو میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، میں کوئی جو ہے وہ یہاں پہ، لیکن یہ میں بیسکس تو یہ کام کرنے پڑیں گے، بیسکس تو یہ کام سارے کرنے پڑیں گے۔ ابھی بھی زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل زبردستی نہیں ہے، لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کرو، مطلب جو فیلنگ رکھتا وہ کرے۔ تو ابھی 20 منٹ رہ گئے ہیں، سب لوگ وضو کریں اور عشاء کی نماز پڑھیں، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں۔ اب تک جو غلطیاں ہو گئی اس پہ ہم اللہ سے بھی، ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمجھو کہ یہ سارے جو لوگ مر رہے ہیں اس کے قاتل ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ان لوگوں کی جانیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پیس بھی زندہ باد۔